السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان احمد۔ شمشان گھاٹ کی آتما کا بقیہ حصہ آپ دوستوں کے گوش گزار کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اچانک سے بین کرنے کی آواز آنے لگی، جیسے بہت سارے لوگ مل کر بین کر رہے ہوں۔ علیزہ بے حد پریشان ہوئی اور جلدی سے نماز ادا کرنے لگی، مگر جیسے ہی نماز مکمل کی، بین کی آواز رک گئی۔ علیزہ نے فوراً گھر میں ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ایزل اپنے کمرے میں تھی اور احتشام سونے میں تھا۔ رات دیر سے احتشام کی واپسی ہوئی۔ علیزہ کو جاگتا دیکھ کر احتشام اپنے مکان سے بسترے میں لیٹ کر آتا تھا۔ احتشام کے پوچھنے پر علیزہ نے نماز کے دوران بین کی آواز سننے کا بتایا، جسے احتشام نے نظر انداز کرتے ہوئے اسے آرام کرنے کا کہا۔ اگلی صبح علیزہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی کہ کچن سے چیخنے اور برتن ٹوٹنے کی آواز آنے لگی۔ علیزہ جلدی سے قرآن پاک کو بند کر کے فوراً کچن کی جانب بڑھی۔ سامنے کا منظر بے حد عجیب تھا۔ ایزل شدید غصے میں برتن دیوار پر مار رہی تھی اور ملازمہ اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کے نتیجے میں ایزل نے ایک شیشے کا گلاس اس کے سر پر دے مارا، جس کے باعث اس کا سر پھٹ گیا تھا۔ ایزل نے دوسری ملازمہ کو آواز دی اور خود اس کے ساتھ مل کر ایزل کو بڑی مشکل سے قابو کیا۔ اس دوران ایزل بے ہوش ہو گئی۔ علیزہ نے فوراً احتشام کو فون کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ صاحب جی، باہر ارجیت سر آئے ہیں۔ ملازمہ نے اسٹڈی روم میں موجود احتشام کو اطلاع دی۔ انہیں ادھر ہی لے آؤ۔ کچھ دیر بعد ارجیت احتشام کے سامنے بیٹھا تھا اور بغور احتشام کا جائزہ لے رہا تھا۔ بکھرے ہوئے بال، بے ترتیب داڑھی، سلوٹے زدہ کپڑے اور بار بار اپنے سر کو مسلسل مل رہا تھا۔ احتشام کی حالت سے لگ رہا تھا کہ وہ بے حد پریشان ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہیے تو، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے۔ ارجیت نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر احتشام نے بتانا شروع کیا کہ جب سے ہم گوکرنا گاؤں سے واپس آئے ہیں، ایزل کی طبیعت نہیں سنبھل رہی۔ میں اس کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں۔ احتشام نے بھیگے لہجے میں کہا۔ ارجیت کو شدید حیرت ہوئی۔ اس نے دوبارہ پوچھا، مگر ایزل کو کیا ہوا ہے؟ احتشام کچھ لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بولا، جب سے ہم گاؤں سے آئے ہیں مسلسل طبیعت خراب ہی ہے۔ ڈاکٹر کو چیک اپ کرایا تو بظاہر سب تو سب ٹھیک بتاتے ہیں۔ کچھ ڈاکٹرز نے کہا شاید بچی کو اسٹریس ہے۔ میں نے مہنگے سے مہنگا علاج بھی کروایا، مگر اس کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جس نے دم کروانے کے لیے کہا تو میں نے مولوی صاحب کو بلایا، مگر کیا؟ ارجیت نے استغفار کیا۔ مگر آج چوتھے مولوی کی لاش بھی تو ایزل کے کمرے سے باہر آئی تھی۔ ارجیت یہ سب سننے کے بعد کچھ سوچنے لگا۔ طویل خاموشی کے وقفے کے بعد احتشام نے رندے ہوئے لہجے میں دوبارہ مزید بتانا شروع کیا۔ علیزہ نماز روزے کی پابند ہے، لیکن جب بھی وہ نماز پڑھتی ہے یا قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کرتی ہے تو شدید چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ ایزل کی چیخیں ہوتی ہیں، جو خود کو کبھی کاٹتی ہے، کبھی چھری سے، کبھی شیشے سے، اور کبھی اپنے دانت اپنے بازوؤں پر اور اپنی پنڈلیوں میں گاڑنے کی کوشش کرتی ہے۔
اس کی اس اذیت کو دیکھ کر علیزہ نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی ہے۔ پچھلے 4 ماہ سے میری بیٹی اور ہم شدید اذیت میں ہیں۔ ارجیت کے ذہن میں اچانک کلک ہوا، اٹھو فوراً، چلو میرے ساتھ۔ احتشام حیرت پریشان سا اس کے ساتھ چل پڑا۔ ارجیت تیز رفتار سے کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ احتشام نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ پھر ارجیت نے اپنے گاؤں کے پچھلی طرف گاڑی روکی۔ احتشام ابھی بھی حیران اور پریشان تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ ایک چھوٹے سے گھر کے باہر 2 آدمی بیٹھے تھے جو حلیے سے سادھو دکھائی دیتے تھے۔ ارجیت آگے بڑھے تو احتشام نے فوراً آگے بڑھ کر اسے روکا اور پوچھا، پہلے بتاؤ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی سب پتہ چل جائے گا۔ بڑے پجاری آنکھیں بند کیے کافی دیر سے مراقبے کی سی کیفیت میں تھے۔ اچانک انہوں نے اپنی سرخ آنکھیں احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ لوٹ آئی ہے اور اب کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ احتشام نے ناسمجھی سے اس پجاری کی طرف دیکھا جو دوبارہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولا، ارمیلا اسی گاؤں کی رہنے والی تھی۔ وہ شیطان کی پجاری تھی اور مختلف کالے عملیات کی ماہر تھی۔ شیطان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس نے نومولود بچوں کی بلی دینا شروع کر دی اور ایک دن نومولود بچے کی بلی دیتی ہوئی پکڑی گئی۔ گاؤں کے لوگوں نے مار پیٹ کے بعد اسے گاؤں کے پرانے شمشان گھاٹ میں زندہ جلا دیا، لیکن اس کی بری آتما کو نہ ختم کر سکے۔ لیکن کچھ عرصے بعد گاؤں میں پراسرار اموات کا واقعہ ہونا شروع ہو گئی۔ گاؤں میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ سر شام گھروں میں بند ہو جاتے، مگر تمام احتیاطی تدابیر کے بعد بھی کسی نہ کسی کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ سال میں ایک بڑے مندر میں پوجا رکھی جاتی تھی جس میں دروازے سے پجاری شرکت کرتے تھے۔ انہی دنوں میرا بھی یہاں آنا ہوا۔ کالی شکتیوں کی وجہ سے اس کی بری آتما بہت طاقتور ہو چکی ہے۔ بڑے کٹھن عمل کے بعد اس کی آتما کو گاؤں کے پرانے شمشان گھاٹ جہاں اسے جلایا تھا قید کر دیا اور اس شمشان گھاٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا، جسے اب تمہاری بیٹی نے آزاد کر دیا ہے۔ احتشام صدمے سے گنگ رہ گیا۔ ارجیت نے پریشانی سے پہلو بدلتے ہوئے پجاری سے التجا کی، پجاری جی، کئی ماہ سے میرا دوست اور اس کی بیٹی بہت تکلیف میں ہے۔ کرپا کر کے ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیے۔ ایزل کی حالت بہت تشویشناک ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ یہ سننے کے بعد احتشام اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ حوصلہ رکھو، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ احتشام کو تسلی دیتے ہوئے پجاری نے ارجیت سے کہا، چاند گہرے سیاہ بادلوں سے گھرا ہوا تھا جس کے باعث وہ اپنی روشنی زمین پہنچانے سے قاصر تھا۔ آسمان پر موجود ستارے جلدی ہی چراغ کی مانند ٹمٹماتے نظر آتے اور جلد ہی اس رات کی خونی آشامی کے سبب منظر عام سے غائب ہو گئے۔ تیز ہوائیں گونج دار آوازوں سے اور ارد گرد چکراتی ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ ساتھ ہی بینائی ختم کرتی کڑکتی بجلی آسمان کو چیرتی معلوم ہو رہی تھی۔ اس ہیبت ناک ماحول میں پجاری ہال کے بیچوں بیچ حصار باندھے آگ جلائے بیٹھا تھا اور ارد گرد کا خوفناک تاثر خود پر اثر انداز کیے بغیر آنکھیں موندے بیٹھا تھا، جبکہ اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے۔ احتشام، علیزہ اور ارجیت بھی
پجاری کے ساتھ حصار میں موجود تھے۔ اچانک ہی پورے گھر سے یوں آوازیں آنا شروع ہو گئیں جیسے بے شمار بدروہیں اور چڑیلیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ ساتھ ہی گھر میں چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک دھماکے سے حال میں کھلنے والا دروازہ ٹوٹ گیا اور اس کے پٹ فضا میں چلتے ہوئے دور جا گرے۔ ایدل تیش کے عالم میں بال بکھرے تیز سے غراتی باہر آئی۔ اس کو دیکھ کر پجاری کے لب تیزی سے ہلنے لگے، جبکہ اس کے سامنے جلتی آگ ایک دم بھڑک پڑی۔ تب ہی دیکھتے ایزل ایک دم نیچے گر گئی۔ پجاری نے ایک نظر گری ہوئی ایزل کو دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے ایزل کے پریشان گھر والوں کو حصار میں ہی بیٹھے رہنے کا کہا۔ یکدم ایزل کہکے لگاتی گھٹنوں کے بل اٹھ بیٹھی۔ اس کا چہرہ زخموں کے نشانات سے بھرا تھا، جبکہ آنکھوں کی پتلیاں سفید تھیں۔ تبھی وہ گھٹنوں کے بل سر کو دائیں بائیں جھٹکتی حصار کے طرف بڑھنے لگی۔ حصار کے پاس پہنچنے پر وہ ایسے ہی حصار کے گرد چکر کاٹتے ہوئے سب کو دیکھ کر حیرت انگیز انداز میں ہنسنے لگی۔ پجاری مسلسل عمل میں مصروف تھا، تبھی وہ بالکل اس کے سامنے آ کر بیٹھی۔ اس کے چہرے کے گرد مٹی سے اٹے بال بے ترتیب سے بکھری تھے، جبکہ چہرے پر پڑتی آگ کی روشنی اس کی ہیبت ناک میں اضافہ کر رہی تھی۔ اپنی موت کو سامنے بلا کر اب تو کیا چاہتا ہے؟ ایزل نے پجاری کو گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں کہا۔ موت تو تیری آئی ہے آج، کاش تجھے اسی دن ختم کر دیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ایزل سر کو پیچھے گرا کر ہنسنے لگی۔ تو مارے گا مجھے؟ تبھی پجاری نے پاس پڑے برتن میں سے مٹی بھر سفوف لیا اور اس پر کچھ پڑتے ہوئے ایزل پر پھینک دیا۔ تبھی ایزل ایک دم چیختے ہوئے پیچھے ہٹی اور غضبناک انداز میں دھاڑتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ اچانک تیز ہوائیں چلنے لگیں، کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹنے لگے، گھر کا سامان بکھرنے لگا۔ پجاری پر ان سب کا کوئی اثر نہ ہوا، لیکن ایزل کے گھر والے کافی خوف و ہراس میں مبتلا تھے۔ اپنا عمل روک دے ورنہ مار دوں گی اس کی لڑکی کو میں، ایزل نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ایزل اور احتشام نے پجاری سے التجا کرتے ہوئے کہا، خدا کے لیے ہماری بیٹی کو بچا لو۔ پجاری نے ایزل کی طرف ہتھیلی کھول کر مٹھی بند کی اور پھر بند مٹھی کو واپس اپنی طرف کھینچا۔ تبھی ایزل پجاری کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ گھستی ہوئی حصار کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ یکدم پجاری نے اپنی مٹھی کھولی تو ارمیلا کی آتما ایک دم ایزل کے جسم سے علیحدہ ہوئی اور دور جا گری۔ ایزل بے ہوش ہو گئی۔ بجلی کی سی رفتار سے پجاری نے ایزل پر عمل شدہ سفوف ڈال دیا تاکہ ارمیلا کی آتما دوبارہ ایزل کے جسم میں داخل نہ ہو سکے۔ نہیں چھوڑوں گی میں تجھے، کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار دوں گی، آتما نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ اتنے میں پجاری نے سفوف اس پر پھینکا، وہ انگاروں میں تبدیل ہو گیا۔ ارمیلا کی آتما کو آگ لگ گئی، وہ درد سے چیختے چلانے لگی اور جلد ہی جل کر بھسم ہو گئی۔ بیگم علیزہ نوکروں کو ہدایت دے رہی تھی۔ کچن سے مختلف پکوانوں کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔
ایزل ہسپتال سے ایک ماہ بعد آج گھر واپس لوٹی تھی۔ اسی خوشی میں آج گھر میں دعوت تھی۔ ایزل احتشام کے ساتھ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ وہ کافی کمزور معلوم ہو رہی تھی، مگر ایزل نے دل ہی دل میں شکر ادا کرتی ان کی طرف بڑھی اور محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا، ساتھ لیے حال کی جانب بڑھنے لگی۔ ان کے گھر میں خوشیاں لوٹ آئی تھیں، جو کہ خوشگوار زندگی کے ضامن تھیں۔